پاکستان پر پاکستانیوں پر کیوں کر عذاب نہیں آئے گا؟ لین دین کے معاملات میں گڑبڑ کرنا یہ ہماری قومی صفت ہے۔ ہم لوگ ملاوٹ بڑی خوشی سے کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، تول میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ میں سوال کا جواب نہیں دوں گا، آپ بتائیں کہ کیوں کر عذاب نہیں آئے گا؟ ابھی تک میں نے آپ کے اور معاملات کو تو ڈسکس کیا ہی نہیں، میں تو صرف انہی چیزوں کے بارے میں بات کروں۔ دوسروں کا حق کھاتے ہیں نا، دوسروں کا حق کھاتے ہیں، دوسروں کا مال کھاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے سود۔ یہ معاملات جو بھی ہیں بھائی، دیکھو میں نے ایک چیز اصول بنایا ہوا ہے، ٹرپل ایم۔ مذہبی معاملات کے اندر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں جو بات کروں گا یہ انسانیت اور اخلاقیات کے پیمانے پر ہو۔ آپ استحصال کرتے ہو نا، آپ استحصال کرتے ہو، استحصال کے معنی ہوتے ہیں ایکسپلائٹیشن کا۔ اس دور میں بھی لوگ ایکسپلائٹیشن کرتے تھے، پریشان مالی طور پر، جن لوگوں کے پاس کم پیسے ہیں، مفلس ہیں، کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتے، جب وہ کسی سے ادھار یا قرضہ لیتے تھے تو ان پر ناجائز طور پر یوجری لی جاتی تھی۔ یوجری جو ہے اس کی ٹرانسلیشن سود نہیں ہوتی، ربا ہوتی۔ اس میں عنصر ہوتا ہے ایکسپلائٹیشن کا۔ یہ سمجھنا خیر ایک مختلف چیز ہے، میں تو اقتصادیات کا، معاشیات کا طالب علم ہوں۔ آپ پر عذاب کیوں کر نہیں آئے گا؟ آپ تو ربا میں لگے۔ جو بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، آپ کہتے ہو ادھار لے لو، اور آپ کو پتہ ہے اس کو لوٹانے میں تکلیف ہوگی، آپ اس سے ڈبل ٹرپل آپ اس پر چارج کرتے ہو ربا۔ آپ لفظ یوز کرتے ہو سود نہیں، ایکسکیوز می، سوری۔ میں نہیں محسوس کرتا کہ ہماری ساری قوم جو ہے وہ معذرت کے ساتھ، یہ بالکل جو ہے یہ سسٹم جو ہوتا ہے ایکسپلائٹیٹیو سسٹم، یہ میں آپ بتاؤں کہ یہ کسی طور پر شرعن جائز نہیں ہے۔ میں دینی اعتبار سے بات کر ہی نہیں رہا، شرعن بھی جائز نہیں ہے، اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے، انسانیت کے تصور میں بھی غلط ہے۔ انگریز بھی اسے غلط کہتا ہے، ہم بھی غلط بولتے ہیں، ساری دنیا اس کو غلط کہتی ہے، ایکسپلائٹیشن۔ وہ جو گاڑی خرید نہیں سکتا، آپ کہتے ہو گاڑی خرید لو، وہ گاڑی خرید لیتا ہے، پھر اس کے اوپر جو آپ لیتے ہو اس سے وہ ربا ہے۔ جب وہ افورڈ نہیں کر سکتا، آپ اس کا جو بھی نام رکھنا چاہو، عربکس میں اس کا نام رکھ دو، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بینکر کو ٹوپی تسبیح دے دینے سے فرق نہیں پڑتا بھائی جان۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر عذاب کیوں کرنا ہے؟ نہیں، میں غلط بولوں تو میرا گریبان پکڑنا یار، انسانیت پہ بات ہو رہی ہے، ابھی مذہبی بات نہیں کر رہا۔ لین دین میں آپ گڑبڑ کرتے ہو نا، چیٹر ہو آپ، نمبر 1 چیٹر ہو، جس کو موقع ملتا ہے دوسرے کا مال کھا جاتا ہے، بے اعتبارے ہو آپ۔ لین دین جو بھی کرتے ہو اس کو لکھتے نہیں ہو، ہم سب میں غلطی ہے، لکھنا چاہیے، نہیں کرتے، سوائے جو دستی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے لکھ کے کرو، نہیں کرتے۔ کوئی چیز آپ صحیح نہیں کرتے ہو، دودھ میں آپ ملاوٹ کرتے ہو، چٹر ہو آپ، میں بولتا ہوں پورا ٹی وی کے اوپر یہ میں بات بولتا ہوں، آپ عالمی سطح کے چٹر ہو، آپ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہو، آپ مسالوں میں ملاوٹ کرتے ہو، دالوں میں پتھر ڈالتے ہو، چاول میں پتھر ڈالتے ہو، آپ پر عذاب کیوں کرنا ہے؟ جس کو اعتراض ہے بھائی، میں بول رہا ہوں میرا گریبان حاضر ہے، میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے بتانا، اور پھر بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، تم پر عذاب کیوں کرنا ہے؟ پھر آتا ہے تو تم روتے ہو۔ میں بتاؤں اتنے زیادہ جو ہم لوگ ٹینشنوں کا شکار ہے نا، ہر پاکستانی شوگر کا مریض ہے یا بننے والا ہے، دل کا مریض ہے یا بننے والا ہے، ہائپر ٹینشن کا مریض ہے یا بننے والا ہے، کیونکہ بھائی تم قوم بھی ٹھیک نہیں ہو، تم بندے بھی ٹھیک نہیں ہو۔ اور یہ میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اصلاح سب سے پہلے اپنی قوم سے شروع کی جاتی ہے۔ معاشی معاملات پہ بات کر رہا ہوں بھائی جان میں، اخلاقی معاملات تو آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھ ہی لیے ہیں، آپ لوگوں کے کیا ہیں؟ آپ لوگ کیا ہو اخلاقی طور پہ؟ دنیا کو کہتے ہیں ہم مشرقی معاشرہ ہیں۔ آپ جو مشرقی معاشرہ ہو، آپ ایکسپوز ہو چکے ہو، سانحہ قصور میں بھی ایکسپوز ہو چکے ہو آپ لوگ، اور جن معاملات جو ویڈیوز پہ چل رہے ہیں یہ بھی آپ ایکسپوز ہو چکے ہو۔ بالکل آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ تو اب ہمارے سوسائٹی کی عام سی بیماریاں ہو گئی ہیں،
اور اگر آپ نے بالکل جو آپ کا کانٹیکسٹ ہے وہ تو ریلیجس نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ہماری مارل ویلیوز، کلچرل ویلیوز اور ریلیجس ویلیوز ایک ہے قریباً، تو اس کو اگر ریلیجس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جائے تو اس سے تو قومیں تباہ ہوئی ہیں، تاریخ بھی گواہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن خود اس کا گواہ ہے کہ اس سے قومیں تباہ ہوئی ہے، بٹ بدقسمتی سے ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ میں اسٹریٹ اوے جو آپ نے ٹیکس کی، انڈائریکٹ ٹیکس کی بات کی ہے، 100% آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اب بھی جو ٹیکس لگا ہے اور جو گورنمنٹ کی ابھی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ اس قسم کا ایمفیسس نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، بلکہ اگر آپ یہ جو اس دفعہ کلیکشن ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ریوائز ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جائیں، شاید 200 بلین کا شارٹ فال ہو، لیکن اگر ہو بھی جائے تو آپ ان کا ڈائسیکشن کر کے دیکھ لیں تو اس دفعہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ قریباً 4 to 5% بڑھا ہے، تو 4 to 5% اگر یہ پر ایئر بڑھتا جائے گا تو اس کا پریشر تو ہر گلے پہ فیل ہوگا، سارے ملک میں فیل ہوگا، اور سب سے زیادہ غریب کو فیل ہوگا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں انڈائریکٹ ٹیکس کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ اب اس کا یہ ٹائم تھا اور یہ ان کا جو مینیفیسٹو تھا اسی کا بھی یہ حصہ تھا کہ انہوں نے تو ڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھانا تھا، یہ اب بھی انڈائریکٹ ٹیکس کی طرف جا رہے ہیں، تو میں بالکل میرے اور آپ کا اسی سبجیکٹ پہ پوائنٹ آف ویو ایک ہے، اور ہم اسی معاشرتی برائیوں کی طرف قوم کو دھکیل رہے ہیں، قومی پالیسیوں کی طرف جب ہم انڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، چونکہ ابھی جو اسٹیٹسٹکس انہوں نے دی ہے یہ تو اپوزیشن نے بھی ان کو کنٹیسٹ کیا ہے، اور انٹرنیشنل جو باڈیز ہے، موڈیز ہے یا ورلڈ بینک ہے یا ایون ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایون IMF itself جو کہ اس میں پارٹنر ہے، وہ بھی ان سے ایگری نہیں کر رہا، لیکن رائٹ ناؤ علی میرے ساتھ کوئی ایسا اسٹیٹسٹکس یا لاجک نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈس ایگری کروں، اینڈ ٹائم ول ٹیل، اور ہمیں نا ایک اسٹرکٹ کوڈ آف کنڈکٹ اسمبلی کے لیے بھی اور کیبنٹ کے لیے بھی بنانا ہوگا، کیونکہ اب تو ہم بڑے لیول پہ شاید جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں ایک قوم کی حیثیت سے، تو جب تک محاسبہ نہیں ہوگا اور پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو جس نے بھی ٹی وی پہ آ کر جو تبلیغ کرنی یا جو تقریر جھاڑنی ہے جھاڑ کے چلا جائے گا۔ ہمارے تو کافی لوگ بیچارے وہ تو ان پڑھ ہے، اور وہ تو سب اسٹیٹ سے جو بندہ بولتا ہے ان پہ یقین کرتا ہے، تو اگر اس کا یقین کرتا جائے گا تو ہم اس دلدل میں اور زیادہ پھنستے جائیں گے۔ جو آپ کی گریونس ہے یا جو آپ کی پریشانی ہے، یہ ایک قومی سوچ کا بالکل عکاس ہے۔ میں بھی ایگزیکٹلی یہی سوچتا ہوں، اگر یہ فیکٹس کل غلط نکل آئیں تو یہ شاید ہمارے تاریخ کا، معاشی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نکلے، ایسا نہ ہو جو آپ کو شک ہے یا جو لوگوں کو شک ہے، تو یہ تو پھر میرے خیال میں اسٹیٹ کے کسی بندے پہ یا کسی مشینری پہ قوم کا اعتماد نہیں رہے گا، اور اگر انسٹیٹیوشن پہ اعتماد اٹھ جائیں تو پھر قوم کو سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سال اور جو ہم بڑا اس کو ڈرم اپ بھی کر رہے ہیں، تو آپ ذرا اس کو اینالائز کریں، آپ کا اراؤنڈ 11% ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے، اور گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارا 4% ہمارا GDP گروتھ بھی ہوگا اس سال، تو 14% تو اسٹریٹ اوے یہ گروتھ ہونا چاہیے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ، اور اگر آپ ایڈمنسٹریٹو بھی ڈال دیں تو اراؤنڈ 14-15 تو نارمل ہونا چاہیے، جس کا ایوریج جو ابھی بتا رہے ہیں اس میں جو 700 بلین کا ٹیکس لگا تھا لاسٹ ایئر بجٹ میں، وہ کہیں اپیئر نہیں ہو رہا۔ یعنی اگر آپ انفلیشن کو اور GDP کو نکال دیں تو یہ تو ٹوٹل 700 صرف وہی بنتا ہے جو انہوں نے نیکسٹ ٹائم لگایا تھا۔ تو اگر اسی پیرامیٹر کو ہم اڈاپٹ کریں، اور اسی سال انہوں نے کوئی ٹیکس لگایا نہیں ہے، جو کہ شاید ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جو ایگزمپشن وڈرا کر رہے ہیں، تو ایگزمپشن کیا ہے؟ اگر آپ نے ایگزمپشن وڈرا کر لیا تو اس کا مطلب ہے وہ فوڈ آئٹم یا جو بھی آئٹمس تھے جن پہ ایگزمپشن تھی، تو وڈرال کے بعد وہ اسی ریٹ سے ٹیکس ہو گئے نا، اسٹینڈرڈ ریٹ سے ٹیکس ہو گئے، جو کہ اراؤنڈ 300 بلین بن رہا ہے۔ دیکھیں علی، میں یہ بات جو ریفارمز والی ہے یہ تو ہم شاید 3 سالوں سے سن رہے ہیں، اور بلکہ جب میں FBR میں تھا بھی تو ایک ٹیکس ریفارم کمیشن بنا تھا
اور کافی حد تک اس پہ کام ہوا تھا، لیکن شاید ان کو انہوں نے آنر نہیں کیا اور ایک نئی بگننگ کا انہوں نے عہد کیا اور اس طرف چل پڑے. لیکن آج تک میں آنیسٹلی اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے تو کوئی الفابیٹکس کے چینج کے علاوہ مجھے تو کوئی ایف بی آر میں چینج نظر نہیں آیا. دیکھیں یہ اتنا بڑا ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا ہے، فکس کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نان ٹیکس بجٹ ہے. تو بھئی آپ کی تو ساری ڈیپینڈنس جو ہے وہ ٹیکس مشینری پہ ہوگی. تو ٹیکس مشینری تو آپ کی اس میں وہ تو ٹوتھ لیس ہے، وہ تو بالکل ریک ٹیکس سچویشن میں ہے. ان میں نہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، نہ آپ نے کوئی ویلیو ایڈ کی ہے، نہ کوئی اس میں ٹیکنالوجی ایڈ کی ہے، نہ اس میں کوئی اسٹرکچرل یا فنکشنل چینج آپ نے کیا. تو آپ ان پہ اتنا ریلائنس کیوں کر رہے؟ یہ اتنا میجک جو ہے یہ ایف بی آر کیسے کرے گا؟ میرے لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم براڈننگ کریں گے، اور براڈننگ کے لیے انہوں نے ایک لیگل چینج تو کیا، چلو اس کو ایک پالیسی انیشیٹو بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن وہ بھی کنٹروورشل ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو پاس کرنے میں شاید ڈیفیکلٹی ہوگی. لیکن جو ایکچوئل ڈیپینڈنس براڈننگ کے لیے ہونی تھی وہ تو ٹیکس مشینری کا اوور آل ہونا تھا. اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کوئی پالیسی مجھے ایسی نظر نہیں آ رہی کہ اس طرف انہوں نے کوئی قدم بڑھایا ہو. بس اللہ تعالیٰ ہی کرے گا اور انہی سے کام چلے گا. میں انہی بیسس پہ تو کہہ رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا. ان کو چاہیے کہ ایف بی آر میں انویسٹمنٹ کرے، ان کی ٹریننگ کرے، ان کو ایتھکس پڑھائے، ان کو پبلک ڈیلنگ سکھائے. لوگ اتنا شکایت ہم سے کر کیوں رہے؟ اور اگر ہم نے آؤٹ سورس کرنا ہے تو اتنے بڑے آڈٹ سٹرکچر کو پھر آپ نے رکھنا کیوں ہے؟ آپ یہ ویلیو اپنے لوگوں میں ایڈ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دے دیں. یہ آپ کا ایسٹ ہے، یہ اسٹیٹ مشینری کا ایک سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. آپ نے اس کو ردی میں ڈالا ہوا ہے، اور جو ردی ہے اس کو آپ نے امپورٹنس بنانا ہوا ہے. تو پھر آپ کو یہی ملے گا جو مل رہا ہے. بٹ آئی ایم سوری ٹو سے علی، آپ کا بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک مجھے ریفارمز پہ کوئی پیش رفت نظر نہیں. میں انٹرنل چیزوں کو تو نہیں جانتا، لیکن جو میں سمجھتا ہوں اور جو دیکھتا ہوں اس سے مجھے کوئی امید ابھی نظر نہیں آ رہی. نیگیٹو میں چلے گئے تھے، اور جاب لیسنس بھی ہو رہی تھی، اور انفلیشن کا اور ایکسچینج ریٹ کا آپ کو پتہ ہے ہم ایک دلدل میں پھنسے ہوئے. ابھی تھوڑا سا ہوپ ہمیں نظر آیا ہے اسی سال، لیکن اسی ہوپ کو آئی ہوپ کہ یہ کوئی ایسی چیزوں پہ بیس نہ ہو جس سے ہمیں الٹیمیٹلی یہ ایک ببل ہی ثابت ہو. اگر یہ واقعی پرماننٹ گراؤنڈز پہ ہے، کیونکہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں ہوا ہے اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا. بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ پچھلے مہینے کا مئی کا اور اپریل کا دیکھیں تو ورچولی ہم تو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. اگر آپ ان میں سے یہ جو ریمیٹنسز والا کمپوننٹ نکال دیں تو ہم تو ایون ٹریڈ جو ہمیں جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا وہ بھی شاید سرپلس نہیں رہے گا. تو یہ چیلنجز تو ہیں. دیکھیں ہمیں کووڈ کا نقصان بڑا ہوا، لیکن کووڈ کا ہمیں فائدہ بھی بڑا ہوا. دیکھیں آپ کو اراؤنڈ 1.4 بلین آپ کو آئی ایم ایف نے، اراؤنڈ 1 بلین پلس آپ کو ورلڈ بینک نے، اور اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ ملا کے کوئی 3 to 4 بلین تو ہمیں فائدہ ڈالرز کا ہوا نا. تو وہ ڈالرز ہمارے پاس رہے، حج عمرہ پہ پابندی رہی، لوگ باہر نہیں گئے. تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی سالڈ گراؤنڈ پہ بیس نہیں ہے، کیونکہ ایکسپورٹس ہمارے اس طرح سے نہیں بڑھے جس طریقے سے میسیولی ہم نے ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن کی.